وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن کریم کی یہ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 136 اہم ترین آیات میں سے ہے۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے مومنین کو ایمان لانے کی دعوت دی ہے، اور معمولاً یہ کہا جاتا ہے کہ جب ایک شخص کے پاس ایک چیز ہے، ایک درجہ ہے، ایک مقام ہے، تو پھر اس کو نہیں کہا جاتا ایک مومن کو یہ کہنا اے مومن تم ایمان لاؤ، تو یہ مناسب نہیں ہے، ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے اس آیت میں مومنین کو مخاطب قرار دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے مومنین آپ ایمان لائیں۔ تو اس آیت کی تفسیر میں، تعویل میں مختلف آراء موجود ہیں۔ ایک جو سادہ سا معنی ہے اس آیت کا وہ یہ کہ قرآن کریم نے اس آیت میں جو مومنین سے مخاطب ہو کے فرمایا اے مومنین تم ایمان لاؤ، یعنی ایک ایمان کا مرحلہ اجمالی ایمان ہے، اور دوسرے ایمان کا مرحلہ جس میں کہا آمینو یعنی وہ تفصیلی ایمان ہے۔ ایک مرتبہ ہم اجمالی طور پہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہمارا خدا پہ ایمان ہے، پھر خدا پر ایمان اس کی جو تفصیل ہے، خدا پہ ایمان اس میں اس کے انبیاء پہ ایمان، اس میں اس کے فرشتوں پہ ایمان، اس کی وحی پہ ایمان، اس کی کتابوں پہ ایمان، تو یہ پورے جو معارف اس میں ہوتے ہیں اس کو اگر کھولا جائے تو اس کو تفصیلی ایمان کہا جاتا ہے۔ یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایمان ایک جو منطق میں اور علماء کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے ایک ایسا مفہوم ہے جو مختلف جس کے مصادیق ہیں، جس کو کلی مشکک کہا جاتا ہے۔ یہ تشکیکی مقولہ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے جیسے کہا جاتا ہے جیسے چراغ ہے تو چراغ سورج جو ہے وہ بھی روشنی دیتا ہے، ایک چراغ کا کام کرتا ہے، اور ایک معمولی سا چھوٹا سا چراغ وہ بھی چراغ ہے، لیکن ہر ایک کی روشنی اس میں فرق ہے۔ ایمان بھی اسی طرح سے ہے، ایمان کے مراتب میں کیونکہ بہت زیادہ فرق ہے۔ عام افراد کا ایمان وہ بھی ایمان ہے، انبیاء وہ بھی ایمان لاتے ہیں، وہ بھی مومن ہیں، اہل بیت علیہ السلام وہ بھی مومن ہیں، تو یہ مختلف مراحل اور درجات ہیں ایمان کے۔ بعض کا ایمان بڑا سادہ اور ابتدائی ہوتا ہے، بعض کا ایمان بہت گہرا ہوتا ہے، جیسے امیر المومنین ان کا ایمان ختمی مرتبت نے جن کے بارے میں فرمایا تھا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، ان کا ایمان وہ پورے کے پورے کفر کے مقابلے میں آئے تو تب بھی سنگین اور بھاری ہے۔ تو مختلف مراحل ہیں، درجات ہیں، تو مومنین کو یہ جو کہا گیا کہ اے مومنین آپ ایمان لائیں، یعنی ایک منزل پہ آپ نہ رکیں، ہر روز آپ کے ایمان میں اضافہ ہو، آپ کی معرفت میں اضافہ ہو، آپ کی شناخت میں، آپ کے اخلاق میں، یعنی آپ بلندی کی طرف اور جو لقاء خدا کے مراحل ہیں اس کو طے کرنے میں آپ کو آگے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ لہذا اس آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے مومنین اللہ پہ ایمان لائیں، اللہ کے رسول پہ ایمان لائیں، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پہ یعنی قرآن پہ تمہارا ایمان ہونا چاہیے جو اس نے اپنے رسول پہ نازل کی ہے، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پہ
چاہے وہ حضرت عیسیٰ پہ ہے، چاہے حضرت موسیٰ پہ ہے، چاہے حضرت داؤد پہ ہے، جو اس سے پہلے کتابیں آئی ہیں کتابوں پہ ایمان، جیسے دوسری آیات میں بھی اس کی بات کی ہے پروردگار عالم نے، ان پہ ایمان ضروری ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، پروردگار پہ ایمان اس کے مقابلے میں دو گروہ ہوتے ہیں معمولاً، ایک کافرین کا گروہ ہوتا ہے اور ایک منافقین کا گروہ ہوتا ہے۔ تو پہلا جو گروہ ہے جو انکار کرتا ہے، جو قبول نہیں کرتا، اس آیت میں اگلے حصے میں اس کو بیان فرمایا، جو شخص اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ کے فرشتوں کا انکار کرتا ہے، اللہ کی کتابوں کا انکار کرتا ہے جو اس کی آسمانی کتابیں ہیں، اللہ کے رسولوں کا اور اس کے پیغمبروں کا جو انکار کرتا ہے، والیوم الآخر، جو آخرت کا انکار کرتا ہے، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ یقیناً بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہے، وہ بہت انحراف میں دور تک چلا گیا ہے۔ ایک چیز میں شک کرنا، ایک چیز کا انکار کرنا، وہ بھی گمراہی ہے، لیکن وہ اتنی دور کی نہیں، ممکن ہے ایک چیز اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن یہ کہ جو اللہ کا انکار کر دیتا ہے، خدا سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں، اس کے انبیاء، اس کی کتابیں، اس کے فرشتے، اگر ایک شخص سب کا انکار کر دیتا ہے تو بڑی واضح سی بات ہے کہ یہ گمراہی میں بہت دور تک چلا گیا ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے کفر اختیار کیا، ثم آمنوا ثم کفروا، پھر مومن ہوئے، پھر کفر اختیار کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر ان کے کفر میں اضافہ ہوتا چلا گیا، لم یکن اللہ لیغفر لهم، تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ یعنی یہ تعبیر بہت سخت ہے، یہ جو لم یکن اللہ، یعنی اللہ کے لیے نہیں ہے کہ خدا ان کو معاف کر سکے، اگرچہ خدا کے اختیار میں ساری چیزیں، لیکن ان افراد کا گناہ اتنا ہے کہ اس کے لیے تعبیر ایسی ہے کہ اصلا خدا ان کو معاف کر نہیں سکتا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اصلا ممکن نہیں ہے اللہ کے لیے، کیونکہ ان کا گناہ ایسا نہیں ہے خدا کی قدرت کم ہے، ان کا گناہ ایسا ہے کہ یہ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر یہ ارتداد کی جو قسم ہے ان کو پروردگار عالم معاف نہیں کرے گا، وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا، اور نہ پروردگار عالم ان کو صحیح راستے کی ہدایت کرے گا، یہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ بار بار یہ صحیح راستے پہ آئے، ان کے پاس شناخت تھی، ان کے پاس علم تھا، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا، اس جو صحیح راستہ تھا، جو حق کا راستہ تھا، پروردگار کا راستہ تھا، اس پہ عمل نہیں کیا، لہٰذا ان کی ہدایت ممکن نہیں ہے اور یہ ہمیشہ گمراہی میں رہیں گے۔ پروردگار سے ہم توفیق مانگتے ہیں کہ خدا ہمیں تفصیلی ایمان اور ایمان کے جو مختلف مراحل اور درجات ہیں ان پہ آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق دے، اور جو کفر کی منزلیں ہیں، جو مختلف افراد کی طرف پروردگار نے نسبت دی ہیں، پروردگار چاہے وہ کفر کا مرحلہ ہو، چاہے نفاق کا مرحلہ ہو، ان تمام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔